التشهد في الصلاة كيف هو؟ وبه قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس أن ابن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ باب ہے تشہد کے پڑھنے کے اندر۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو تشہد ہے تو مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ تشہد منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والا تشہد پڑھنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والا تشہد پڑھنا چاہیے، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا تشہد پڑھنا چاہیے۔ حدیث باب کے اندر امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تشہد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ التحیات للہ الزاکیات للہ الصلوات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد یہ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد اگلے صفحے پر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا القرآن فکان یقول التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ تشہد پڑھنا چاہیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک تشہد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ایک تشہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ایک تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مذہب والے اپنی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن احناف اپنے مذہب کے لیے اتنی بات بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مواظبت جو اختیار کی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کی، اور پھر یہ ہے کہ اس تشہد کو لینا چاہیے کہ جس کا راوی ثقہ ہو، جس کا راوی کیا ہو؟ ثقہ ہو، اس راوی سے کہ جس کے پاس اس کے مد مقابل کوئی اور تشہد والی روایت ہے۔ اب ہم تمام کے تمام حضرات کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو، تو ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ثقات روایت کے اندر ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حاصل کرنے میں
اور مواظبت اختیار کرنے میں ان سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اسی احناف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تشہد اختیار کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر رہے ہیں، اور کوفہ میں رہنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی تھے، اگرچہ کوفے سے ہٹ کے دوسرے مقام پر بھی گئے۔ اسی احناف کی اکثر روایت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا اتباع کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔